تورا کے معنی قانون. یہ آپ ذرا سن لیجیے، بہت امپورٹنٹ باتیں میں بول رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کے لیکچر سے ریلیٹڈ باتیں آئیں گی. تورا کے معنی لا، قانون. کتاب کے معنی کتاب، لکھا ہوا. اور قرآن کے معنی پڑھائی. سننا کے معنی پریکٹس، دستور. یہ اس کا دستور ہے، یہ اس کی سننا ہے، یہ اس کا پریکٹس ہے. حدیث کے معنی واقعہ، انسیڈنس، ایونٹ، نریشن. اور حدیث کے اندر کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا کسی کا بھی قول. عام حدیث کی بات کریں گے تو عام قول ہو جائے گا اس کے اندر، کہا ہوا اور اس کا فعل. یہ حدیث کے معنی اور اس کے واقعہ انسیڈنس ڈسکرائب کر دیا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الفاظ میں نے آپ کو بتا دیے. یہ الفاظ جب آئیں گے تو آپ اسی طرح سمجھیے جو اس کے معنی کے لفظ کے الفاظ کے معنی. اب ہم سب سے پہلے سورہ آل عمران 3 اور اس کی 7 آیت. اس آیت کو میں چھوٹا سا پورشن میں پڑھوں گا اور پھر انشاءاللہ اس کو مکمل بھی پڑھوں گا، لیکن ایک بات کو سمجھانے کے لیے چھوٹا سا پڑھ کے میں رک جاؤں گا. پھر دیکھیے کس طرح. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن الكتاب واخر متشابهات. یہ میں آپ فل سٹاپ کر رہا ہوں کسی وجہ سے. اب آپ ذرا توجہ کیجئے اس کو، اس کے معنی پہلے پڑھ دوں. وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی جس میں محکم احکام والی آیات نشانیاں ہیں، وہ کتاب کی ماں ہے. اور دوسری متشابہات ملتی جلتی آیات نشانیاں ہیں. یہ بات ہوئی. اب دیکھیے ذرا میری طرف کہ یہ جو کتاب میں نے ہاتھ میں اٹھائی ہوئی ہے، یہ کتاب میں نے اس کو ایسے کھول لیا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات ہے جس نے تجھ پر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتاب نازل کی. یہ کتاب، یہ لکھا ہوا جو ہے اس میں، اس لکھے ہوئے میں اللہ کہہ رہا ہے منہ، اس میں آیاتم محکمات، اس میں آیات ہیں محکمات، احکام والی آیات جس میں حکم ہے. اس کتاب میں آیاتیں ہیں جس میں حکم ہے. حکم والی آیات، احکام والی آیات کو ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے. کیا مطلب؟ یہ کتاب ہے، اس کتاب میں آیات جس میں احکام ہے، جس میں حکم ہے، اس کو کتاب کی ماں کا یا سورس کہہ لیں، فاؤنڈیشن کہہ لیں، مگر بیسک ام الکتاب، کتاب کی ماں. ترجمہ سمپل. اب یہ اس کی بات ہوئی کہ اس کتاب میں جو آیات ہیں، جس میں احکامات ہیں، جس میں حکم ہے، اس کو اس کتاب کی ماں کہا جا رہا ہے. یہ بات یہاں تک اتنی سی بات ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتاب کی ماں تو ہے، احکام والی، اس میں احکامات ہے، حکم والی آیت کو کہہ رہا اللہ تعالیٰ. تو اور یہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس کے لیے میں آگے جاؤں گا. آپ چلیے پھر واپس آ جائیں گے سورہ مائدہ، اس کی 43 آیت 3. مائدہ اس کی 5، اس کی 43 آیت. وَكَيْفَ يُحَاكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اور وہ کیسے تجھ پر حکومت کر سکتے ہیں اور ان کے پاس تورات قانون ہے. اس تورات میں، اس میں اللہ کا حکم ہے. پھر اس کے بعد وہ پلٹ جاتے ہیں اور وہ مومنوں کے ساتھ نہیں ہیں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بتا رہا ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے حکومت کریں گے. ان کے پاس تورات ہے. تورات کے معنی قانون. ان کے پاس تورات ہے، لوگوں کے پاس تورات ہے، ان کے پاس تورات ہے. اس تورات میں کیا ہے؟ حکم اللہ، اللہ کا حکم. یہ دیکھیں فیہا حکم اللہ. اس تورات میں کیا ہے؟ اللہ کا حکم. اللہ کا حکم کہاں پر ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن؟ قرآن نہیں، تورات. دیکھیے یہ ہوتا ہے، ہم مانا قرآن کا پڑھائی، ہم نے پڑھا. قرآن مطلب پڑھائی. لکھے ہوئے میں لکھا ہم نے، یا لکھا ہوا دیکھا کتاب میں، کتاب میں ہم نے لکھا ہوا دیکھا، پڑھا ہم نے، قرآن کیا، پڑھا اس کو. لیکن کہاں لکھا؟ اللہ کہہ رہا ہے فیہا وَكَيْفَ يُحَاكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ. وہ تجھ پر کیسے حکومت کریں گے
ان کے پاس تورات ہے، اس تورات میں فیہا حکم اللہ، تورات میں کیا ہے؟ اللہ کا حکم. تورات کا مطلب قانون، تورات کا مطلب قانون جو ہے اس کے اندر اللہ کا حکم ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ پیچھے سنائی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تورات جو ہے اس کتاب کے اندر، یہ کتاب ہے، اس کے اندر آیات ہیں. آیات جس میں حکم ہے اس کو کہتے ہیں محکمات آیات. حکم 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 والی آیات. جتنی حکم والی آیت کو میں جمع کر لوں تو وہ کیا بن جائے گا؟ تورات. آپ کو مجھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ بات بڑی امپورٹنٹ سمجھ. جتنی آیات جس میں حکم ہے وہ تورات ہے، قانون ہے وہ. کیونکہ یہاں لکھ دیا حکم اللہ کس میں؟ تورات میں. اور جو آیات ہیں جسے محکمات آیات کہتا ہے اللہ تعالیٰ، حکم مالی آیات، یعنی اس کتاب میں هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ذات ہے تمہارے پاس جس نے نازل کی کتاب. اس کتاب میں منہ آیات محکمات، اس میں جو آیات ہیں جس میں احکام ہے، محکمات، احکام والی آیات. ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی ماں ہے. تو دوسری طرف جا کے اللہ نے بتایا جو حکم، اللہ کا حکم کس میں؟ وہ تورات میں. تو تورات کیا ہوا؟ جتنی آیات جس میں حکم ہے وہ تورات ہے، قانون ہے، وہ اس کتاب کی ماں ہے. ایک پوائنٹ سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو یہ بات کہ جو اللہ کی آیات جس میں اللہ کے حکم ہے، جس میں اللہ کا حکم ہے، وہ ساری آیات کو اگر اکٹھا کر لیے جائے سوٹو سے، وہ تورات ہے. اور اس پوری کتاب کی وہ کتاب کی ماں ہے، یہ محکم والی آیت. تو میں نے یہاں ایک نیچے پوائنٹس میں لکھا ہوا ہے، اس سے اس کا ریزلٹنٹ یہ ہوا محکمات آیات والی آیات، نشانیاں، یہ ساری وہ آیات ہیں جن میں اللہ کے احکامات ہیں. ان آیات کو تورات قانون کہا گیا جو کہ کتاب کی ماں ہے اور جس میں اللہ کی حکومت ہے. اگزامپل، مثال کے طور پہ حکم یہ اللہ کا صلاۃ قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، کیا ہو گیا؟ حکم. کیا بنائیے؟ تورات، قانون. صلاۃ قائم کرو، صدقہ دو، حج کرو، روزے رکھو. یعنی جتنی آیات میں جس میں احکام ہے، نکاح کرو، ہے نا، یہ حکم ہے. انہیریٹنس کا ایک پورا مسئلہ ہے. وہ جتنے احکامات ہیں ان احکامات کو اگر ایک جگہ دیکھ لیا جائے وہ سارا کیا ہو جائے گا؟ وہ قانون ہے، وہ تورات ہے، وہ کتاب کی ماں ہے. اس کتاب کا ایک پورشن یا اس کتاب کا ایک حصہ یہ کتاب میں جو، یعنی وہ آیات جس میں یہ حکم ہے. اچھا، اب واپس جائیں گے. دوسری آیتیں کون سی ہیں؟ وَأُخَرُ، پہلے پیج پر وَأُخَرُ متشابہات. اور دوسری آیتیں کون سی ہیں؟ متشابہات. متشابہات. اب پہلے تو ہم نے سمجھ لیا محکم والی آیتیں کون سی ہیں، وہ تو اس میں احکام ہے، قانون. اب یہ دیکھیں گے محکمات، متشابہات آیت کون سی ہے، یعنی کون سی آیتیں متشابہات ہیں جو ملتی جلتی ہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ زمر 39 اس کی 23 آیت. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللہ نے بہترین احسن حدیث، بہترین حدیث واقع نازل کیا. متشابہ ملتا جلتا کتاب دہرائی دی. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس سے ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف سے نرم ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی ہدایت ہے، اس کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے بس اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اب ہم پڑھ رہے ہیں اس پہلی آیت میں لکھا ہے وَأُخَرُ متشابہات، اور دوسری آیتیں کون سی ہیں جو ملتی جلتی ہیں اس کے بارے میں. یہاں اللہ تعالیٰ اس آیت کو ایکسپلین کر رہا ہے جو میں چھوٹا سا پورشن پڑھتا ہوں. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے نازل کی بہترین احسن حدیث. حدیث آ گیا، واقعہ. متشابہ
کتابم متشابہ لکھا ہوا، متشابہ ملتا جلتا، متشابہ ملتی جلتی، مسانی دہرایا ہوا. آگے میں بعد میں ایکسپلین کروں، ذرا غور سے سن لیجیے. وہاں لکھا ہوا ہے کہ دوسری آیتیں کیسی ہیں؟ وہ متشابہ آیتیں، ملتی جلتی آیتیں، متشابہ ہیں. یہاں لکھتا ہے اللہ تعالیٰ جو بہترین حدیث ہے، واقع جس کو لیکچر سننے آئے آپ، حدیث کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس میں کیا قرآن میں حدیث کا ہے ذکر، واقعہ ہے کوئی؟ تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے نازل کیا احسن حدیث، بہترین حدیث. وہ کیسی ہے؟ وہ متشابہ ہے، وہ ملتی جلتی ہے. کتاب لکھی بھی ہے، متشابہ مسانی یعنی لکھے بھی ہے، احسن حدیث یعنی لکھے ہوئے واقعہ، متشابہ آپس میں وہ ملتا جلتا ہے اور دہرایا ہوا بھی ہے. یہاں پر جو لوگ حضرات پہلی دفعہ ہیں، پلیز جو پہلی دفعہ آ رہے ہیں ان سے میرا ایک سوال ہے، جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے ترجمے سے ہاتھ اٹھائیں پلیز. ترجمے سے یہ 3-4 آدمی، ٹھیک ہے، شکریہ. اور فرسٹ ٹائم آئے آپ لوگ؟ اچھا، اوکے، تھینک یو. دیکھیں میں اب آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں. آپ یہ سوچیے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں ترجمے سے تو کچھ جگہوں پر آپ جب پڑھ رہے ہیں تو آپ کو صاف پتہ چلتا ہے یہ حکم آیا، یہ حکم آیا، حکم آیا، حکم آیا. اس کے علاوہ کچھ آیات لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں آج تک؟ اس کے علاوہ کیا چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن مجید میں احکام والی آیت کے علاوہ؟ آپ نہیں، جو میں ان سے پوچھ رہا ہوں جو فرسٹ ہے. بیان، واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو گیا، آدم علیہ السلام کا واقعہ، تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے آج سے؟ احسن حدیث. آدم علیہ السلام کا آپ واقعہ پڑھنا شروع میں، تو جب آدم علیہ السلام کا واقعہ پڑھنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے احسن حدیث. وہ لکھا ہوا ہے، وہ ملتا جلتا ہے، دوبارہ ریپیٹ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے ہیں، اس کو حدیث کہتا ہے اللہ تعالیٰ، وہ لکھا ہوا ہے اور وہ ملتا جلتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جنہوں نے قرآن ترجمے سے پڑھا وہ میری اس بات کو واضح سمجھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں بہت سارے، ہم اردو میں واقعہ کہتے ہیں تو حدیث کے معنی ہی واقعہ ہے اردو لینگویج میں، لیکن اللہ نے اس کو کہا ہے اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابہ مثانی. اللہ نے نازل کی بہترین حدیث، یعنی آدم علیہ السلام کی حدیث، موسیٰ علیہ السلام کی حدیث، ابراہیم علیہ السلام کی حدیث، یعنی تمام انبیاء کی حدیث، انکلوڈنگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور اس کے علاوہ سائنٹیفک باتوں کی حدیث، ہسٹری کی حدیث، جغرافی کی حدیث، واقعہ ہر طرح کا انسیڈنس، قیامت کی حدیث، یہ ساری کیا ہیں؟ احسن حدیث. جو ہم سننے آئے لیکچر کہ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ سے مراد آیات جن کو احکام جس میں، اس کو تو کہہ دیا تورات کتاب کی ماں. دوسری جو آیاتیں ہیں، جو دوسری آیتیں وہ احکام نہیں ہیں، اس میں واقعات ہیں، وہ احسن حدیث ہیں. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ ساری وہ آیات جس میں اللہ تعالیٰ واقعہ بیان کر رہا ہے مختلف انبیاءوں کا، جنت کا، دوزخ کا، قیامت کا، آخرت کا، یا انبیاءوں کے بارے میں احادیث، سب اللہ نے مینشن کیے. یہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے اکثر لوگوں میں، بھئی محمد رسول اللہ کی تو حدیثیں ہیں، باقی پیغمبروں کی حدیثیں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ آج پتہ چل رہا ہے کہ قرآن میں محمد رسول اللہ کی حدیثیں بھی ہیں اور لوگوں کی بھی حدیثیں اور پیغمبروں کی بھی حدیثیں، وہ اللہ بیان کر رہا ہے، وہ ایسا حدیث ہے. تو اب یہ اس کے میں پوائنٹ پڑھ کے میں اس کے معنی ایکسپلین کر دوں. نیکسٹ پیج پہ اس کے پوائنٹس میں نے صرف لکھ دیا کہ متشابہات، ملتی جلتی آیات، نشانیاں، یہ ساری وہ آیات ہیں جو نبیوں اور محمد رسول اللہ خاتم النبیین کی احادیث واقعات بیان کرتی ہیں اور دیگر احادیث واقعات بھی بیان کرتی ہیں. مثال کے طور پر انسان کے بارے میں، اس کا رویہ، اس کا ایمان، اس کی منافقت، اس کا شرک کرنا، اس کا انکار کرنا، وغیرہ وغیرہ. اور اس کے علاوہ آدم، کائنات، زمین، آسمان، پہاڑ، جنت، دوزخ، قیامت، آخرت، اور جناب جنگیں، اور مطلب جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ ساری کیا ہوگی آج کے بعد سے. اس کا نام ہے اللہ کی آیت کے مطابق احسن الحدیث. وہ ملتے جلتے واقعات ہیں، متشابہ ہیں. تو اس کے معنی کہ ایمان، ہم سب کا ایمان یہ ہے کہ اس کتاب میں قانون تورات، اس کتاب کا ایمان تورات، قانون، محکم احکام والی آیات، اس میں ہمیں عمل کرنا ہے. اور دوسرا ہم نے سارے احسن حدیث، تمام انبیاء کی حدیث، محمد رسول اللہ کی حدیث، اور تمام اور علاوہ اس کی احسن حدیث، سب پہ ایمان لانا ہے.
تو قانون تورات اور اصل حدیث پر ایمان لینے سے مکمل ایمان آپ کا مکمل ایمان آج سے کیا ہے کہ تورات قانون پہ عمل کرنا اور سارے واقعات جو اصل حدیث ہے اس پر ایمان لانا. یہ ہے کتاب جس کو آپ فالو کر رہے ہیں. تو آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں حدیث کے بارے میں. تو اب یہ دیکھیے یہاں تک تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب یہ اصل حدیث کے جو لوگ ہیں جن کو اصل حدیث جب وہ پڑھتے ہیں یعنی وہ واقعہ جو اللہ بیان کر رہا ہے آیات میں, چاہے وہ پیغمبر سے ریفر کر رہا ہو, چاہے وہ جنت سے یا آخرت سے, کوئی بھی, تو اس کے بارے میں اللہ کہتا ہے اللہ نزل احسن حدیث کتابا متشابہ مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. اللہ نے بہترین احسن حدیث واقعہ نازل کیا, متشابہ ملتی جلتی کتاب دہرائی ہوئی. جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اس سے ان کی کھالوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد کی طرف نرم ہو جاتے ہیں. وہ اللہ کی ہدایت ہے, اس کے ساتھ جس کو وہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے, اور جس کو اللہ گمراہ کر دے بس اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. یہ پہچان ہے ان لوگوں کی, اس ہدایت کی پہچان ہے. ہدایت لکھا ہے وہ اللہ کی ہدایت, ذالک ھدی اللہ. یہ وہ پہچان ہے لوگوں کی جب وہ حدیث پڑھتے ہیں اس کتاب کی, اس کتاب اللہ کی ایسا حدیث جب پڑھ رہے ہیں, واقعے کو پڑھ رہے ہیں, حدیث کے معنی واقعہ, تو اس کی جو ایسنس ہے اس واقعے کی وہ اس کے دل پہ اس طرح جا کے لگتی ہے کہ وہ اس کا ڈیفینیشن بیان کیا. اس کے جو جلد ہے, جو جسے کہتے ہیں نا رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے انسان کا, ہماری لینگویج میں جلد جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور دل جو ہے نرم پڑ جاتا ہے. چاہے وہ آپ پڑھ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا حدیث, یا موسیٰ السلام کی, یا نوح علیہ السلام کی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا آخرت کے بارے میں, یا قیامت کے بارے میں, سب ایسے حدیث ہے. کوئی بھی آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا یہ فیلنگ ہونی چاہیے. لیکن ہم تو اس کو فیل بھی نہیں کر رہے, ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ایسے حدیثیں ہیں, ہم تو بس پڑھ رہے ہیں. اور یہ بھی نہیں سمجھ کیوں, پتہ نہیں کہتے کہ کیوں ذکر کیا. اس سے لوگ سوال کیے کیوں اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے, سب ایک دم بات شروع کر دیتا ہے, کسی کے واقعہ شروع کیوں. اور لوگ اس کو کہانیاں کہتے ہیں, سٹوریز, پرانا قصے کہانی ہے. لوگوں نے اعتراض کیا ود ان دا قرآن, ود ان دا قرآن اعتراض ہے. میں بتاؤں آپ کو, اساطیر الاولین 17 ہیں یہ, اللہ تعالیٰ اس کو ایسے حدیث کہہ رہا ہے. بہرحال تو اب ہم یہ دو آیتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ایسے حدیث کیا ہے اور تورات قانون کیا ہے. محکم آیات احکامات والی آیتیں جو کتاب کی ماں ہے, احکام حکم والی آیتیں کتاب کی ماں ہے, اور ایسے حدیث وہ ہے جو آپ کو واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں بیان کیا. ابھی اور آگے دیکھیں گے, لیکن اب پھر پہلی آیت پہ آ جائیے. وہ تو میں پڑھ دیا تھا, هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات, یہ تو میں پڑھ چکا تھا. اب آگے پڑھ رہا ہوں میں. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. بس جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے, بس وہ جو متشابہ ہے, ملتا جلتا ہے, اس کی اتباع کرتے ہیں. اس جو ملتے جلتا ہے اس میں دل فریبی ڈھونڈتے ہیں, اور اس ملتے جلتے کی تعویل ڈھونڈتے ہیں, اور سوائے اللہ کے اس کی تعویل کو ہی نہیں جانتا. اور جو علم مستحکم ہے کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ ایمان لائے, سب ہمارے رب کے پاس سے ہیں, اور دانش مندوں کے سوا کوئی نہیں یاد رکھ سکتا. اب دیکھیے ایک بات, ضروری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن مجید جو ترجمے سے پڑھتے آ رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھ جائیں گے. ویسے جب بھی آپ لوگ پڑھیں گے یہ پرابلم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محکم آیتیں بتا دی, تورات قانون کتاب کی ماں, اور دوسری بتائی ایسن حدیث, یعنی ایسن حدیث کتاب میں واقعہ جو ہے اس واقعے کو وہ آپس میں آیتیں قرآن مجید میں مل رہی ہیں, جل رہی ہیں, آیتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ جن کے دل میں ٹیڑھ ہے, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ, جن کے دل میں جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ اتباع کرتے ہیں جو ملتا جلتا ہے. مِنْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةَ, اس میں ڈھونڈتے ہیں فتنہ, کیپٹیویشن, دل فریبی, وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِ, اور ڈھونڈتے اس میں اس کی تعویل. یہ کھول گیا. اب ایک دم بس ادھر ادھر دیکھنا, اوپر سے دیکھنا, تم دوسرے کو بتایا اوپر سے. اب پڑھنا شروع کر دو اردو میں,
جو واقعہ یا کوئی بھی بات لکھی ہوئی ہے نا، اس سے اپنی جو ملتا جلتا ہے وہ کر لو، اس سے سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ وہی تو میسج آج آپ کے لیے. آیات میں کیا لکھا ہے وہ تو سمجھ میں آ نہیں رہا، وہ جو آپ کے دل میں ہے اس کو اس سے ملا لیا. جو دل میں ٹیڑھ ہے وہ اس کو اس سے ملتا جلتا کر رہا ہے، اس ملتے جلتے کی اتباع کر رہے ہیں، اس میں ڈھونڈ رہے تعویل، اس میں ڈھونڈ رہے کیپٹیویشن، دل فریبی. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. ایک یہ کہ طریقہ ایک آیت پڑھ دی کہ لے تو قرآن ہے، یہ عربی ہے، اس کے معنی، یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ تو معنی ہو گئے. اب اس کو آپ سمجھیں گے کیسے؟ یہ تو آپ کو سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں سائنس نے کیا سمجھایا. ایک حدیث ہے نا سائنس کے بارے، وہ حدیث وہ سائنٹیفک بات سمجھی. اس سائنٹیفک بات کو سمجھ کے سمجھنا، یہ آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، تو اس آیت کو پڑھتے ایک دم اس کی سائنٹیفک بات آ جائے گی دماغ میں. آیت نہیں آئے گی، آیت کو پڑھتا ہی وہ بات یاد آ گئی جو ملتا جلتا اس نے کرا ہوا اس سے، خود اس کے ساتھ ملا لیا. دوسرے کورس میں ملتا جلتا کہ آیت پڑھی اور جو آپ کی اس کتاب سے انفارمیشن آئی ہے، آیت پڑھتے ہی یہ اپنا ملتا جلتا پن اس کے اندر اشارہ کر کے اپنی پوری بات سمجھا گیا. وہ یہ کر رہے ہیں آپ ملتا جلتا، اپنی اس کا ملتا جلتا کر رہے ہیں اس سے، اور اس میں ڈھونڈ رہے ہیں تعبیر، انٹرپریٹیشنز. کہنا ٹھیک ہے آپ تعویل کریں، تعویل کیا کریں؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اس کی تعویل. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کس طریقے سے آیات، جب تک اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پہ ذالک من انباء نوحی الیک، انباء الغیب، سوری، یہ غیب کی انباء ہیں یا پیشن گوئی ہیں، ہم وہی کر رہے ہیں تیری طرف. یا قصص کہتا ہے کہ ہم قصص کر رہے ہیں، ریلیٹ کر رہے ہیں تیرے اوپر تاکہ ثابت قدم کر دے. تو اللہ تعالیٰ جب آیات کی وضاحت کرتا ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے، وہ اردو میں کہیں گے تعلق پیدا کرتا ہے بندے کے اوپر. جب وہ آیات کی مجھ پہ وضاحت ہو جائے گی تو میں بائبل، بھگوت گیتا، حدیث اور مختلف کتابوں کو جج کروں گا. لیکن اگر میں نہیں، مجھ پہ واضح ہے، تو میں اس کا ملتا جلتا کچھ کر لوں گا اپنی بات سے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کی وجہ سے ہر آدمی سمجھ رہا ہے صاحب وہ بھی تو قرآن بتا رہے ہیں، وہ بھی ایک قرآن بتا رہے ہیں، ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو، ان کا بھی ایک پوائنٹ آف ویو، سب اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں بیسڈ آن آیت. آیت تھوڑی ہے، آیت کی تلاوت کی اس شخص نے، عربی پڑھی، اس کا معنی کیا، وہاں آپ لوگوں کے دماغ اور ہم سب کے مائنڈ بلائنڈ بند سب. اب جب اس آدمی نے اس کو بیان کیا، اپنے جو ملتا جلتا کرنا چاہ رہا ہے وہ بیان کر دیا اس نے، آپ نے وہ یاد کر لیا اور آیت کو اس سے جوڑ دیا کہ اچھا بھائی یہ جو آیت ہے، یہ جو بتا رہے ہیں اس آیت کی، آیت کو ایسے کر رکھا ہے، شعر نہیں ہوتا شعر، پتہ نہیں بہت سارے معنی ہیں، بہت سارے عربی، بہت ایسی زبان ہے اس میں بہت سارے الفاظ ہیں، کہ الفاظ کے بہت سارے معنی ہیں، اب ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اور حدیث اردو میں سب سمجھ رہے ہیں، وہ عربی میں تھوڑی ہے شاید. تو میں آپ کو آج یہ وضاحت کر رہا ہوں کس طرح ملتا جلتا انسان جس کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ کس طرح کر رہا ہے کہ وہ آیات پڑھی اس نے، اس کے بعد جو اس کی جو خواہش نفس ہے کہ اس میں ایسا ہو تو اس سے وہ ملا لے گا، اس ملتے جلتے کو پھر اتباع کرتا ہے. تو یہاں جو میں نے آپ کو پڑھا تھا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، پس جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے پس وہ اتباع کرتے جو متشابہ ہے، ملتا جلتا ہے. اور جو عربی سمجھتے ہیں دیکھیں من ہو کا ہوتا ہے پراپر ناؤن میسکولین جنڈر، جو ریفر کر رہا ہے پیچھے تشابہ کو. اگر یہاں ہوتا ہے یہ فرض کریے جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ کتاب کے لیے، مِنْهُ آیَةٌ مُحْکَمَاتٌ ہُنَّ ام الکتاب. اب یہ ہنہ جو ریپرزینٹ کرتا ہے فیمنن جنڈر ہے جو ریفر کر رہا ہے آیات کے لیے، مِنْهُ آیات محکمات ہنہ ام الکتاب، اس میں جو آیتیں ہیں وہ ہیں کتاب کی تو متشابہت آیت کی اتباع نہیں کر رہے. وہ یاد رکھیں متشابہت آیت کو نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے متشابہ جو ملتا جلتا ہے، منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تاویلی فیتبعون ما تشابہ، وہ اتباع کر رہے ہیں متشابہت آیات کی نہیں، جو ملتا جلتا کیا اس نے، جو اس نے ملا لیا. یو انڈرسٹینڈ دس؟ آیات متشابہت کی اتباع نہیں کرتا وہ جو ملتا جلتا ہے، جو اس نے ملایا آیت سے، جو آیت کے ساتھ جو چیز سٹوری ریلیٹ کر لی، جو آیت سے اس نے کچھ اپنے کو ملا لیا، اس کی اتباع کر رہا ہے. اس میں ڈھونڈ رہا ہے دل فریبی، اس میں ڈھونڈ رہا ہے انٹرپریٹیشن. آیات متشابہت کی اتباع نہیں کر رہا وہ.
ملتے جلتے پن کی اتباع کر رہا ہے، جو ملتا جلتا ہے اس کی اتباع کر رہا ہے، جو ملتا جلتا اس سے ملتا جلتا پن کی اتباع کر رہا ہے۔ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو اللہ کہتا ہے اس ملتے جلتے کی وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس کے ملتے جلتے پن کی تعبیر سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، اور جو راسخ علم کے اندر، يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس کے ساتھ، كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، سب کچھ جو ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ وَمَا يَذَّكِّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نہیں نصیحت یا ذکر یاد رکھ سکتے سوائے جو دانش مند ہیں یا عقل مند دانش مند ہیں۔ تو اب میں اس کو ان شارٹ سمپل بات بتا دوں، سائنٹیفک ریسرچ ہو، اگر وہ تھیوری ہے، ہر چیز کو میں بتا، قرآن کرائٹیریا، قرآن کو ہمیشہ اوپر رکھیں، کرائٹیریا کہ قرآن نے یہ کہہ دیا، ایک بات کہہ دی، اب آپ یہ کہیں یہ جو اس کے آپ ترجمہ یا عربی گرامر سے سب نکال کے آپ نے ایک فیکٹ اسٹیبلش کر لیے، وہ تو ایسا ہی ہے۔ اب اس سے کوئی ملتی جلتی سائنس کی بات کہہ رہی ہے، اتنی آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں یا بہت لوگ کر رہے ہیں، قرآن اینڈ سائنس اینڈ قرآن اینڈ فلانا، قرآن پتہ نہیں کیا، قرآن اینڈ دس اینڈ قرآن اینڈ دس، وہ سارا اپنا ملتا جلتا پن قرآن میں ڈھونڈ رہے ہیں، سب ملانا قرآن کی آیتوں سے، وہ ٹیڑھ ہے، وہ اللہ کی بات نہیں، وہ کیونکہ لوگوں میجورٹی لوگوں قرآن تھوڑی معلوم آئے تھے، ہر ایک کو آیت کی وضاحت نہیں ہے، تو وہ کیا کر رہے ہیں، ملتا جلتا کر کر کے دکھائی چلے جا رہے ہیں، اور دوسرا آدمی جھانسے میں آ جاتا ہے، ہاں بھائی لکھا ہوا بھی دے بظاہر، تو آدمی کو یہ سمجھنا پڑے گا پہلے آیات میں کیا لکھا ہے، تبھی کیا ہوا یہ ساری کتابوں کی سامنے اس لیے آ گئی کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ سمجھ ہی نہیں سکتے آیت جب تک اس کو ملتے جلتے سے نہ دیکھیں، آپ ساری ایکسپلینیشنز آیات کی اس طرح ہو جاتی ہیں، کیونکہ آیت تو سمجھ میں نہیں، کہہ رکھا ہے آیت تو قرآن تو اتنا مشکل کتاب سمجھ میں نہیں آ سکتا، تو پہلے آپ کو یہ سچویشن کریٹ کر دی کہ وہ سمجھ میں نہیں آ سکتا، اس لیے یہ پرابلم آ رہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، جب وہ وضاحت ہو جائے گی تو آپ اس کی روشنی میں جج کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں حدیث یا ایونٹ کو، یا جو آیت میں جو چیز مل رہی ہے، آیتیں جو اللہ نے جو آیتیں کہا تھا، اللہ نزل احسن حدیث، اللہ نے جو نازل کی احسن حدیث، بہترین حدیث، کتاب متشابہ مثانی، اس کی جو پہچان ہے وہ ملتی جلتی جو حدیثیں ہیں کتاب میں، ابراہیم علیہ السلام کا، جنہوں نے قرآن پڑھا انہیں معلوم ہے کہ آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، پھر اس کا ملتا جلتا پھر دوبارہ واقعہ آتا ہے، تھوڑا سا سملر ہوتا ہے، تھوڑا سا ایگزیکٹلی سیم بھی ہوتا ہے، نوح علیہ السلام کا واقعہ ریپیٹ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ریپیٹ ہے، ہم واقعہ کہہ رہے ہیں وہ احادیث ہیں، احادیث احادیث احادیث۔ اب جناب پیج 7 پہ جب آپ کھولیں گے تو میں کچھ آیت پڑھوں گا، اس میں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس کی وضاحت ہوگی۔ النازعات میں 79 سورت ہے، اس کی 15 آیت، حل اتاک حدیث موسیٰ، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تجھے موسیٰ کی حدیث واقعہ پہنچا؟ اللہ کس کا پوچھ رہا ہے، کس کی حدیث؟ آپ کو معلوم تھی موسیٰ کی حدیث بھی ہے قرآن میں، حدیث موسیٰ معلوم تھی، حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا واقعہ، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں بے انتہا واقعہ، سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں، واقعہ میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں کس کو؟ حدیث، تو موسیٰ کی سب سے زیادہ حدیث ہے قرآن میں، موسیٰ علیہ السلام کی، تو اللہ کہہ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تجھے موسیٰ کی حدیث سے واقعہ پہنچا آپ لوگوں کو؟ پہنچا، حدیث ہے۔ پھر الزاریات 51 کے اندر 24 کے اندر، حل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا تجھے ابراہیم کے صاحب تکریم مہمانوں کی حدیث واقعہ پہنچا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ مہمان آئے تھے صاحب، اس کا اللہ تعالیٰ، اس کی حدیث آپ کو پہنچی؟ حدیث، تو اس کے معنی یہ حدیث میں اپنی طرف سے گھڑ نہیں رہا، یہ چیز اللہ نے خود کہا ہوا ہے، حدیث جو ہم ایسا حدیث کہہ کے ہم سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبروں کی، انبیاؤں کی احادیث اور جنرل احادیث جو ہم واقع اردو میں کہتے ہیں کسی کو لینگویج میں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا حدیث کہا ہوا ہے، تمام انبیاؤں کی حدیث اور واقعوں کی حدیث جتنی سب اس کے اندر موجود ہے، تو یہ صرف میں آپ کو بتانے کے لیے ایگزامپل کے طور پہ ہی میں نے بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ورڈز کو حدیث کہا ہوا ہے۔ پھر ایک سنہ دیکھیے سورہ الغاشیہ 88 سورت ہے، اس کی ایک آیت، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تیرے پاس چھا جانے والی حدیث واقعہ پہنچا؟ غاشیہ، چھا جانے والی حدیث، واقعہ جو ہے
چھا جانا یعنی کوئی جو چیز چھا جائے، ڈھانپ لے، غاشیہ، اس کی حدیث پہنچی آپ کے پاس. اب دیکھیے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جنت کا واقعہ، قیامت جب آئے گی وہ بھی حدیث ہے، آخرت جب آئے گی وہ بھی حدیث ہے، اس دن جب کھڑے ہوگا وہ بھی حدیث ہے. یہ ساری احادیث ہیں. یہ اللہ تعالیٰ پوچھا یہ سب حدیث. اس کی ایگزامپل سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں جو اسٹیبلش کیا جائے ایسے حدیث، سارے واقعات، ساری احادیث انکلوڈنگ پروفٹس کی حدیث اور سب کی حدیث، جس میں قول اور فعل اور سننا، پریکٹس سب شامل ہے. اب اسی طرح اللہ کہتا ہے سورہ یوسف میں 12:6 کے اندر کذالک یجتبیک، سورہ یوسف 12 اس کی 6، وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث، تأویل الاحادیث، اور اسی طرح تیرے رب نے تجھ کو چن لیا اور تجھے احادیث واقعات کی تعویل کا علم دیا. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے احادیث سے جو مینشن ہے اس کا علم دیا، تعویل کرنے کا، تعویل کرنے کا علم، احادیث کا علم یوسف علیہ السلام کو دیا. اور یوسف علیہ السلام کو علم، ایک تو خواب، جب انسان سوتا ہے اس کے اندر بھی ایک خواب دیکھتا ہے، تو اس میں بھی قول، کوئی بات دیکھتے ہیں آپ، اور ایک فعل دیکھتے ہیں، ایک عمل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اور ایک واقعے کے طور پہ آپ اس کو بھی حدیث کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے خواب میں یہ دیکھا. ایک واقعہ میں آپ کو خواب سناتا ہوں اور پھر میں جب سنانے لگتا ہوں تو وہ ایک واقعے کے طور پہ، حدیث کے طور پہ سناتا ہوں. اس کی تعویل کرنے کا علم یوسف علیہ السلام کو دیا خواب کی. اور اگر اس کو ہم دنیا میں، جیسے ابھی ایک حال میں ایک حدیث ہوئی ہوئی ہے، بہت بڑا ایک حادثہ ہوا ہے، جی ہاں، معلوم ہے، سمجھ آ رہا ہے. اب یہ واقعہ ہوا، اب سارے پریڈکشنز سب کو اپنی اپنی بولیاں بولنا ہے، طوطا مینا کی.